السلام علیکم یو آل، امید کرتی ہوں آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ تو آج ہم سیکھیں گے منصوبہ سبق بنانا اردو تدریس کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر کچھ بیسک انفارمیشنز آ جاتی ہیں، لائک شاگردوں کے استاد کا نام، اسکول کا نام، مضمون، درجہ، موضوع، تاریخ، مدت، وقت، طلبہ، کل طلبہ، حاضر طلبہ اور غیر حاضر طلبہ۔ پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے تدریس مقاصد۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ طلبہ کہانی کے واقعات کو یاد کریں گے، طلبہ کہانی کا مرکزی خیال اور اخلاقی سبق بیان کر سکیں گے، کہانی کی مدد سے روزمرہ کی زندگی میں تعاون اور ایثار کی مثال دیں گے، کرداروں کے عمل کا تجزیہ کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہے طلبہ کہانی میں تعاون کی اہمیت پر رائے دیں گے، اور پھر ہیڈنگ آئے گی امدادی اشیاء یعنی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل۔ اس میں اردو کی نصابی کتاب، گرین بورڈ یا بلیک بورڈ، چاک، کٹ آؤٹس، چارٹ وغیرہ۔ پھر اس میں سابقہ معلومات آپ لے سکتے ہیں۔ سابقہ معلومات کیونکہ یہ ایک جاری سبق ہے تو طلبہ نے پہلے بھی اخلاقی کہانیاں پڑھی ہیں، جیسے اخوت، اتحاد، سچائی وغیرہ۔ بوڑھا آدمی کہاں رہتا تھا، بوڑھے کو سفر کے دوران کیا مصیبت پیش آئی اور بوڑھے نے باورچی سے کیا مدد مانگی اور کیسے مدد مانگی۔ پھر اس کے بعد طلبہ کے جوابات آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمہیدی گفتگو کیا ہوگی؟ پیارے بچوں، یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی دوسروں کے ساتھ کھانا بانٹا ہے؟ اگر سب لوگ تھوڑا تھوڑا تعاون کریں تو کیا بڑا کام انجام دیا جا سکتا ہے؟ اور آپ کو سوپ پینا پسند ہے؟ پھر طلبہ کے جوابات آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے مینشن کیا گیا ہے، میں نے مینشن کر دیا ہے یہاں پر۔ پھر اعلان سبق آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر طلبہ کے جوابات کی روشنی میں اعلان سبق ہوگا۔ پیارے بچوں، آج ہم سب پتھر کا سوپ صفحہ نمبر 37 پڑھیں گے۔ پھر ہماری پریزنٹیشن ٹیبل آ جائے گی، یعنی پیشکش۔ اس میں درسی نقطہ، شاگرد اساتذہ کی سرگرمیاں اور طلبہ کی سرگرمیاں اور تدریس سیکھنے کا مواد یعنی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل۔ سب سے پہلے کہانی کا متن صفحہ نمبر 39، پھر اس کو استاد بلند خوانی کے ساتھ کہانی کو حقیقی زندگی سے جوڑ کر پیش کریں گے اور طلبہ بخاموشی اور غور و فکر کے ساتھ سنیں گے۔ اس میں TLM کتاب اور کٹ آؤٹس یوز کریں گے۔ پھر صفحہ نمبر 40 پر جو بھی متن ہے وہ آپ مینشن کریں گے۔ شاگرد اساتذہ کہانی کی وضاحت کریں گی اور پتھر کا سوپ کی ہانڈی میں چمچ نہیں چلائی جاتی، سمجھداری سے اور ترکیب سے بڑے بڑے کام بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ طلبہ دلچسپی سے سنیں گے اور اس میں TLM ہوگا آپ کی بک۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 42 پر جو بھی متن ہے آپ اس کو مینشن کریں گے۔ پتھر کا سوپ شاگرد اساتذہ کہانی کو دلچسپی کے ساتھ بیان کریں گی، طلبہ غور و فکر کے ساتھ سوال و جواب سنیں گے۔ پھر تختہ سیاہ کا کام آ جائے گا یہاں پر۔ اس کے بعد معلمہ کی بلند خوانی، طلبہ کی بلند خوانی، تلفظ کی مشق۔ طلبہ کی بلند خوانی کے بعد تلفظ کی مشق کا کام پوری جماعت کے ساتھ مل کر کیا جائے گا اور ان الفاظ کو دہرایا جائے گا تاکہ ان کی اچھی طرح سے مشق ہو سکے۔ پھر اخذ معنی آ جائے گا، پونڈ، احسان ماننا، مصیبت، ڈٹ کر اور کمال۔ ان کے معنی یہاں پر مینشن کر دیے ہیں میں نے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر خاموش مطالعہ یعنی سائلنٹ ریڈنگ۔ سبق کے متن کو ہر طلبہ سے خاموشی کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور ہدایت کی جائے گی کہ بچے کتاب اور آنکھوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں۔ پھر گھر کا کام یعنی ہوم ورک مینشن کریں گے آپ۔ گھر کا کام میں آپ بچوں کو ان لفظوں کے متضاد لکھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اڈیپٹیشن، اکاموڈیشن اینڈ ماڈیفیکیشن مینشن کریں گے۔ یہ اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی اور شرارتی بچوں کو آگے کی نشست میں بیٹھایا گیا، کہانی کو عام زبان میں یعنی آسان فہم زبان میں بتایا گیا اور سبق کے مواد کو کم کیا گیا تاکہ طلبہ سمجھ سکیں اور سبق اچھی طرح بچوں کو سمجھ آ سکے۔ پھر بیہیورل جرنل، آپ یہاں پر رویوں کی ڈائری بنائیے گا، اور پھر نگراں کی منظوری اور آخر میں نگراں کی رائے۔ شکریہ۔